میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب میں بریک سے پہلے کہہ رہا تھا کہ انسان سے خطا ہو جائے واقعتاً وہ نادم ہو سچے دل میں. ندامت کی بھی وہ کہتے ہیں نا وہ لیولز ہوتے ہیں, وہ کسی کا لیول نچلا ہی صحیح مگر وہ نادم بہرحال ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں فخر کرنے والے جو لوگ ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے اللہ نے مطلب ان پہ اللہ سخت ناراض ہے یا کیا معاملہ ہے کہ شیطان ان پہ حاوی ہو گیا کہ یہ فخر کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. بہرحال نادم ہوتا ہے انسان. اب وہ جو سچے دل سے نادم ہے اور اس کی ندامت ہی اس کی توبہ ہے نا, ظاہر وہ نادم ہے, اس کی بعد پھر اس سے بیچارے سے سرزد ہو جاتا ہے گناہ. اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ دوبارہ بھی معافی مل جاتی ہے اس کو یا نہیں, کیونکہ وہ ایک شخص گیا تھا انہوں نے 99 قتل پہ کہا تھا. بالکل جو ہے وہ مشہور جو ہے وہ حدیث ہے. دیکھیں یہ دو الگ الگ رویے ہیں. ایک رویہ تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ جرم کر ہی ہے, بندہ جرم کر رہے گا توبہ کر لوں گا بعد میں, بندہ اسی لیے جرم کر رہا ہے. ایک یہ, اور ایک یہ کہ نہیں بندہ جو ہے نا توبہ اس نے سچے دل سے کی ہے اور تمام شروط اور آداب کی رعایت کے ساتھ توبہ کی ہے, بعد میں پھر نفس و شیطان نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھا ہے, تو آیا اب جو ہے وہ توبہ اس کی مقبول ہے یا نہیں. پہلا جو رویہ, ایک میں جملہ شامل معذرت, آپ کا کلام بالا ہوتا ہے کہ دونوں کا بتائیے. ایک جس طرح آپ میں ہٹ دھرم ہے, عادی ہے, ایک عادی گناہگار نہیں ہے لیکن کبھی ہو جاتا ہے. تو جو پہلا رویہ ہے نا کہ بندہ توبہ کر ہی, بندہ اس امید پہ گناہ کر رہا ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا, اس امید پہ گناہ کرنا, اس کو تو باقاعدہ مذمت فرمائی گئی, کنڈیم کیا گیا ہے باقاعدہ, اور ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں. بلکہ اس کے لیے بلکہ اس کے لیے تو یہاں تک فرمایا گیا کہ کیا کہ یہ اپنے رب سے ٹھٹھا کرتا ہے, یعنی گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق کرنے کے مترادف ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے, اس کی نافرمانی کر رہا ہے اور ساتھ سنجیدہ نہیں لے رہا, امید یہ کر رہا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں, ہاں توبہ کر لوں گا. یعنی جو ہے وہ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی ہماری بات نہ مانے, ہمارا شاگرد ہو, ہمارا بیٹا ہو, ہماری بات نہ مانے گا, بعد میں سے معافی مانگ لوں گا, اور انتہائی اسٹرکٹ ہمارا جو ہے وہ آرڈر ہو, اس آرڈر کو نہ مانے اور ساتھ یہ کہے تو ہم یقیناً ناراض ہوں گے. تو بالکل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اختیار ہے وہ تو ہمارے اختیار کی کوئی مثال ہی نہیں, ہم تو خود فانی ہیں, وہ قدیم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا اختیار کلی اس کے پاس ہے. تو جو اس حاکم مطلق کا جو ایبسلوٹ ہے, اس حاکم مطلق کے حکم کو نہ مانے, اس کو اہمیت نہ دے اور ساتھ یہ امید لگایا جائے کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں, کوئی بات نہیں کیے جا رہا ہوں, تو یہ اللہ سے ٹھٹھا کرنے کے مترادف ہے, سختی سے روکا گیا, کنڈیم کیا گیا. تو اس رویے کی تو ہم بہرحال مذمت ہی کرتے ہیں اور مذمت ہی کریں گے. اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ توبہ تو اس نے تمام شروط اور ارکان کی رعایت کے ساتھ ہی کی ہے. وہ تینوں شرطیں جو میں نے پہلے بیان کی, تینوں ارکان وہ اس نے ادا کیے, اور اگر چوتھا تھا کنڈیشنل وہ بھی ادا کیا ہے اگر اس صورت میں وہ لاگو ہوتا تھا. تو اب اس کی توبہ تو ہو گئی قبول. اب اس توبہ کے بعد اس نے دوبارہ گناہ کر لیا, وہ یا توبہ شکنی ہو گئی, تو اب دوبارہ توبہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, دوبارہ بھی توبہ کر سکتا ہے, کر سکتا نہیں بلکہ دوبارہ توبہ کرنا لازم ہے. بالکل ٹھیک, توبہ کا دروازہ تو اللہ نے کھول ہی رکھا ہے. وہ کیا بڑی پیاری بات کی تھی ایک بزرگ نے, وہ شاعر تھے فارسی کے عمدہ, انہوں نے شعر کہا تھا, بزرگ ہی تھے رحمہ اللہ, انہوں نے فرمایا تھا این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست, صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. یہ میری درگاہ جو ہے یہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے, اگر تو 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے پھر بھی واپس آ جا, پھر بھی میری بارگاہ میں آ جا, یعنی اس کی رحمت پھر بھی صدائیں لگا رہی ہے. اور خود قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ نے فرما دیا نا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. محبوب فرما دو اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو جو اللہ نے خود فرما رکھی ہے یہ بات, خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمائی گئی ہے. اگر تقاضا بشری نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کے بندے سے دوبارہ گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لے, ضرور کرے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. باقاعدہ اس کو ہماری کتب کلامیہ میں واضح واشگاف الفاظ میں فرمایا گیا کہ الیاس من اللہ کفر, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. اور اس کے برعکس بھی نہ ہو, اللہ کی خفیہ تدبیر سے, اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو مامون بھی نہ سمجھے, یہ بھی فرمایا والامن من اللہ کفر, اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے اپنے آپ کو قطعی طور پہ محفوظ جاننا یہ بھی کفر ہے. تو ان دونوں انتہاؤں سے بچ کے بیچ میں رہے, اللہ کی فرما برداری کرتا چلا جائے, اللہ کی نافرمانی
نافرमानी वाले कामों से उसकी बारगाह में तौबा करता रहे। हदीस मुबारक में फरमाया इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर, अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक गरगरे का वक्त ना आ जाए, यानी जब रूह जो है निकलती है, जिस वक्त बंदे की जान निकल रही हो, दम लबों पर आ जाता है, जो गरगरे की कैफियत है, उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद होता है। उससे पहले पहला बंदे के लिए तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है। जब कभी उससे जुर्म हो जाए, गुनाह हो जाए, खता हो जाए, अल्लाह की बारगाह में लौट आए, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ दौड़े, अल्लाह की रहमत से लिपट जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हकीकी और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हम पे दोनों जहां में अपनी रहमत का साया फरमाए। आमीन आमीन। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।